اچھا سلفی صاحب، آج کل دیکھنے میں یہ آیا ہے کہ لوگ انٹرنیٹ کے تھرو، سوشل میڈیا کے تھرو بہت سے وظائف لے لیتے ہیں اور کرنا شروع کر دیتے ہیں. اس کی وجہ سے ان کے مزاجوں میں سختی بھی آ جاتی ہے، ان کی طبیعتیں بھی خراب رہتی ہیں. یہ وظائف کرنے چاہیے یا نہیں کرنے چاہیے؟ اس کی تھوڑی وضاحت کر دیں پلیز. جی بالکل ایسے ہی ہیں. لوگ جب مشکل میں آتے ہیں تو فوراً انٹرنیٹ کی مدد حاصل کرتے ہیں اور جا کے وہاں سے جو وظائف لکھے ہوتے ہیں وظائف پڑھنا شروع کر دیتے ہیں. یہ ہمارے تجربے میں آیا ہے کہ ابھی کچھ ٹائم پہلے ہی ایک خاتون کا ہمارے سے بات ہوئی. انہوں نے بتایا کہ میں نے انٹرنیٹ کے اوپر ایک وظیفہ پڑھا، یا قہار 1100 مرتبہ روزانہ پڑھنا. اب انہوں نے پڑھنا شروع کر دیا. جب پڑھا تو کچھ دن کے بعد انہیں جسم کے اوپر محسوس ہوتا تھا جیسے کوئی کیڑے رنگ رہے ہیں. دیکھیں مسئلہ یہاں یہ آتا ہے کہ کبھی بھی کوئی وظائف آپ نے پڑھنا ہو تو ہمیشہ اپنے کسی بزرگ سے اجازت ضرور لیں. بغیر اجازت کوئی وظیفہ نہ پڑھیں. اکثر لوگوں نے کرا یہ ہے کہ انٹرنیٹ پہ وظائف ڈال دیے کتابوں سے دیکھ کر اور نیچے لکھ دیا با اجازت، کوئی بھی کسی بزرگ کا نام لکھ دیا. ایسا نہیں ہوتا. طریقہ کار یہی ہے کہ آپ سب سے پہلے اگر کوئی وظیفہ کرنا چاہتے ہیں، اس میں الہی پڑھنا چاہتے ہیں، تو اپنے کسی بزرگ سے رابطہ کریں. رابطہ کرنے کے بعد اسے اجازت لیں کہ آیا میں یہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا اسم مبارک ہے پڑھ سکتا ہوں اور کتنی مرتبہ پڑھ سکتا ہوں. میں تو آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ سب سے پہلے جب بھی کوئی وظیفہ پڑھنا ہے تو نیت یہ کرنی ہے اللہ عز و جل خالصتاً تیری رضا کے لیے یہ وظیفہ پڑھ رہا ہوں یا پڑھ رہے ہوں. تو اس طرح یہ ہوگا کہ جو وظیفے کے معاملات یا جو بھی وظیفے کی مشکلات ہیں، مشکلات اس سینس میں کہہ رہا ہوں کہ ہماری روحانیت کمزور ہوتی ہے، اور جب آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کو پکارتے ہیں تو اس نام کے موکلات ہوتے ہیں، بہت بزرگ ہوتے ہیں، بہت عبادت گزار ہوتے ہیں جو فوری طور پر ایک ٹائم پیریڈ پر حاضر ہوتے ہیں. اب بظاہر تو آپ کی آنکھیں کیونکہ کھلی نہیں ہیں، آپ کو پتہ نہیں ہے کہ کون آیا ہے، تو وہ بیچارے آ کے یہاں پھنس جاتے ہیں. پھر وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے آپ کے لیے بد دعائیں کرتے ہیں. تو لہٰذا آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ کوئی بھی وظیفہ انٹرنیٹ سے دیکھ کے نہ پڑھیں، کیونکہ ہمارے مشاہدے میں کافی ایسے لوگ آئے جو اس طرح کے مسائل میں کا شکار ہو چکے ہیں. تو بہرحال ہم نے ان خاتون کا علاج کیا اور اللہ تعالیٰ نے انہیں شفا نصیب عطا فرمائی. اسی طرح لیاقت آباد میں ایک خاتون ہے، وہ سورہ اخلاق کا وظیفہ انٹرنیٹ سے کر رہی تھی جس میں ان کی ایک ٹانگ ضائع ہو گئی. تو آپ لوگوں سے درخواست ہے کوئی بھی وظیفہ اپنے پیر و مرشد سے، اپنے بزرگ سے، کسی سے بھی لے کے پڑھیں. سب سے بہترین وظیفہ درود پاک کا ہے. درود پاک پڑھیے، انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اللہ تعالیٰ پر رحم فرمائے گا.